محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد کہ جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق بخشی. ایک تو یہ مجلس ہی بڑی بابرکت اور فضیلت اور رحمت والی مجلس ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے کچھ موقع رکھے ہیں. ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب قرآن پاک پورا ہو تو اس موقع پر کوئی دعا اگر مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ایک تو یہ مجلس ہی کسی فضیلت اور رحمت اور برکت والی مجلس سے کم نہیں، اور دوسرے یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کے بارے میں جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شعبان کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے، 15ویں رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے بندوں کے اوپر خاص توجہ فرماتے ہیں. اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص تجلی فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ پکارنے والا پکارتا ہے، وہ ندائیں لگاتا ہے، وہ صدائیں دیتا ہے کوئی مصیبت زدہ جو آج اپنی مشکلوں کے لیے دعائیں مانگے اور میں اس کو عافیت دے دوں. ہے کوئی ایسا بیمار جس کو سارے ڈاکٹروں نے، سارے حکیموں نے، سارے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، آج وہ اپنی بیماری کی شفا کی دعا مانگے اور میں اس کو شفا عطا کر دوں. ہے آج کوئی ایسا شخص جس نے اتنے گناہ کیے کہ زمین کے ریت کے ذرات سے اس کے گناہ بڑھ گئے، اتنے گناہ کیے کہ سمندر کے سمندر گناہوں سے بھر گئے، اتنے گناہ کیے کہ زمین کی آسمان کی چھت تک اس کے گناہ جا پہنچے. آج وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معافی دے دوں. یہ رات اتنی برکت والی رات ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مواقع عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ مواقع عطا فرمائے. اللہ کی محبت کے بغیر ہمیں کسی بھی چیز کی توفیق نہیں مل سکتی. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص بازار کے اندر گیا ایک باندی کو خریدنے کے لیے. وہاں جا کر اس نے ایک باندی کو خریدا اور اس کو خرید کر کے اپنے گھر لے کر کے آ گیا. رات کا وقت ہوا، وہ دونوں سو گئے. تہجد کے وقت وہ باندی اٹھ کر کے اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے مصلی بچھا کر کے اس نے تہجد کی نماز پڑھی. اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی. اسی دوران اس کے آقا کی بھی آنکھ کھلی، تو اس کا جو آقا تھا اس کو دعائیں مانگتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ دعا کرتے ہوئے یوں کہتی: اے اللہ، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھ کو جہنم سے نجات عطا فرمائیے. اے اللہ، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھ کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیے. تو وہ آقا اس کو ہی دیکھ رہا تھا کرتے ہوئے، اس کے قریب آیا اور آ کر کے کہنے لگا: آپ اس طریقے سے دعا کیوں مانگ رہی ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھ کو جہنم سے نجات عطا فرمائیے.
بلکہ یوں دعا کیجئے کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو ہی اپنا معبود مانتے ہیں، آپ ہی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم آپ ہی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ اس ایمان لانے کے بدلے میں ہم کو جہنم سے نجات عطا فرمائیے۔ تو باندی کہنے لگی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت نہ کرتا تو میں بھی آپ کی بغل میں سوئی ہوئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا۔ یہ اللہ کی محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان سے سرفروز فرمایا۔ یہ اللہ ہی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ ہی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ اللہ ہی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سامنے سجدہ سجود ہونے کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ ہی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، ان 18,000 مخلوقات کے اندر سے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اللہ ہی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ انسان بنا کر کے بھی اس امت کے اندر پیدا فرمایا جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، اے اللہ آپ ہمیں نبوت نہ عطا کرنا بلکہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنے سب سے عظیم کتاب قرآن پاک ہم کو عطا کی۔ یہ قرآن کتنا عظیم قرآن ہے، یہ کتاب کتنی عظیم کتاب ہے، آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیے یہ کتاب رب کائنات کی کتنی عظیم ترین کتاب ہے۔ یہ کتاب ہی ہے جو پچھڑے ہوئے لوگوں کو اپنے رب سے ملاتی ہے۔ یہ کتاب ہی ہے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو، جو گمراہ ہوئے لوگوں کو سیدھے راہ پر لانے کی توفیق بخشتی ہے۔ یہ کتاب ہی ہے جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو روشنی میں لا کر کے کھڑا کرتی ہے۔ یہ کتاب ہی ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو وہ کتاب ہے جس کے ذریعے لوگوں نے ہدایت پائی، جس کے لیے لوگوں نے ہدایت پائی۔ آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سنا؟ ان کی کایا کس طریقے سے پلٹی، وہ غصے کے اندر اپنے گھر سے نکلے، غصے کے اندر ہے، آگ بگولا ہے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں اور گھر سے اس ارادے سے نکلے ہیں کہ آج یا تو محمد ہوگا یا آج عمر بن خطاب ہوگا۔ یہ روز روز کا مسئلہ ہی ختم ہوتا ہے۔ آج وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اس ارادے سے، آگ بگولا ہے، غصے کے اندر ہے اور چلے جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر صحابی رسول مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، غصے کے اندر ہو، آگ بگولا ہو، ہاتھ میں تلوار نہیں، کیا بات ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج یا تو محمد ہوگا یا عمر بن خطاب ہوگا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ پہلے اپنی گھر کی تو کچھ خبر لے لیجئے، آپ کے بہن اور بہنوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غصہ تھا وہ اور زیادہ بڑھ گیا اور رخ پلٹا بہن کی گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ بہن دروازے پر آ کر دیکھتی ہے کہ دروازے پر عمر ہے، وہ قرآن کو چھپا دیتے ہیں۔ وہ بہن دروازہ کھولتی ہے، جیسے ہی بہن نے دروازہ کھولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے اندر ان کے اوپر ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے لڑ پڑتے ہیں، ان سے جھگڑتے ہیں اور ان کا ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ خون بھی نکل آتا ہے۔ جب وہ لڑ کر تھک جاتے ہیں تو ان کی بہن کہتی ہے اے عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو یاد رکھ میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتی ہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھک گئے، ہار گئے اور یہ سوچنے لگے کہ عمر کے سامنے مکہ کا کوئی آدمی آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، بڑا سا بڑا پہلوان بھی عمر کے سامنے آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ ایک عورت آج عمر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں لاؤ تو صحیح وہ کون سی کتاب ہے، دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی کتاب ہے، سناؤ تو صحیح وہ کون سی کتاب ہے۔ تو حضرت فاطمہ جو ان کی بہن ہے وہ کہتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک آدمی نہیں چھو سکتے، اس کو بے وضو آدمی نہیں چھو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غسل کر کے آتے ہیں، پھر ان کے سامنے قرآن پاک کو کھولا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی جاتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دل پسیجتا جاتا ہے، نرم ہوتا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی تو وہ قرآن ہے، یہی تو وہ کتاب ہے جس کے ذریعے لوگوں نے ہدایت پائی ہے، جس کے ذریعے قوموں نے ہدایت پائی ہے۔ یہی تو وہ قرآن ہے جو ثواب کا ذریعہ ہے، اس کا چھونا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، اس کو سننا بھی ثواب ہے، اس کا سنانا بھی ثواب ہے، اور اس پر عمل کرنا تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھو، اگر کسی شخص کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت ہوگی تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اگر قرآن پاک سے محبت رکھتا ہے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے، وہ امریکہ کے اندر جاب کرتا تھا، کسی کمپنی کے اندر وہ جاب کرتا تھا، اسی کمپنی کے اندر ایک لڑکی بھی آتی تھی، وہ بھی اس کمپنی کے اندر جاب کرتی تھی۔ تو وہ لڑکی جو تھی بڑی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن وہ عیسائی کی لڑکی تھی۔ تو وہ شخص مسلم لڑکا تھا، تو جب وہ کمپنی کے اندر روز آتے جاتے رہتے تھے تو وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھتا تو اس کے دل کے اندر اس لڑکی کے لیے رغبت پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی۔ اب وہ اس لڑکی کے پاس گیا اور جا کر کے کہتا ہے کہ جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ وہ لڑکی اپنے گھر جاتی ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے اس لڑکی کی بات کو رکھتی ہے۔ چونکہ وہ لڑکی عیسائی تھی، اس کے والدین بھی عیسائی تھے، اس کے والدین کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو گھر پر بلا لو، اس سے ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ لڑکا گھر پر آتا ہے، اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لڑکی کا بیاہ آپ کے ساتھ تو کرا دیں گے، ہم اپنی لڑکی کی شادی آپ کے ساتھ کرا دیں گے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہے جو آپ کو ماننی پڑے گی۔ چونکہ وہ لڑکا اس کی محبت کے اندر اتنا ڈوبا ہوا تھا، عشق کے اندر اتنا چور تھا، وہ کہنے لگا مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ تو اس کے ماں باپ نے کہا سب سے پہلے تو آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، پھر اپنے گھر والوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے دوست و احباب کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ لڑکا محبت کے اندر اتنا چور، اس نے ساری شرطوں کو مان لیا، اپنے مذہب کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، یہاں تک کہ اس بستی کو بھی چھوڑ دیا جس بستی کے اندر وہ رہتا تھا۔ اب اس لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی، ایک بستی کے اندر وہ رہنے لگے، وقت گزرتا گیا، لیکن جو اس کا گھر تھا، اس کا جو گھر کا مین گیٹ تھا، وہاں پر ایک الماری بنی ہوئی تھی اور اس الماری میں اس نے قرآن پاک کو رکھا۔ اب جب وہ گھر سے آفس کے لیے نکلتا تو اس قرآن پاک کے اوپر اس کی نظر پڑتی، اور جب اس قرآن پاک کے اوپر اس کی نظر پڑتی تو وہ اپنے آپ کو لعنت اور ملامت کرتا کہ یار تو کیسا آدمی ہے، تو نے ایک لڑکی خاطر اپنے مذہب کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے ایمان کو چھوڑا۔ روز آنا کا اس کا یہ معمول تھا، جب وہ گھر سے نکلتا تو اس قرآن پاک کے اوپر اس کی نظر پڑتی۔ وقت گزرتا گیا، ایک بار جب وہ آفس سے آیا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے اوپر جو الماری ہے وہاں قرآن پاک موجود نہیں ہے۔ اب وہ بیوی کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ یہاں پر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جی جو آپ کی اور میری فضول کتابیں تھیں جن کو ہم نہیں پڑھتے تھے وہ ساری کی ساری کتابیں میں نے ردی کے ڈبے کے اندر ڈال دی۔ جیسے ہی اس لڑکے نے الفاظ سنے اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، اس کے اوپر کپاہٹ طاری ہو گئی، زمین کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔
وہ فوراً دوڑا اور جا کر کے اس نے اس ردی کے ڈبے کو ٹٹولا، اس کے اندر اسے قرآن پاک پڑھا ہوا ملا۔ فوراً اس نے اس قرآن پاک کو اٹھایا، صاف کیا، چوما، چاٹا، سینے سے لگایا اور رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ اس کی بیوی نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ نے ابھی تک ایمان کو چھوڑا نہیں ہے، میں ابھی جاتی ہوں اور اپنے ماں باپ کو بتاتی ہوں۔ فوراً اس شخص نے اس لڑکی کو طلاق دی اور پاس میں ایک مسجد تھی، وہاں جا کر کے وہ اللہ کے دربار میں گر گیا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا اور پھر اس نے بقیہ زندگی اپنی ایمان کے ساتھ گزاری۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو شخص قرآن پاک کی محبت اپنے دل کے اندر اگر رکھتا ہے تو وہ دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کے حالات کیا ہے؟ آج ہم نے اس قرآن پاک کو پسے پشت ڈال دیا۔ آج ہم نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دی، عصری تعلیم تو دی، لیکن قرآن پاک کی تعلیم سے ہم نے ان کو بالکل دور کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے جو آج ہم پر حالات بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس دنیا سے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا، صاحب قرآن سے ہم نے اپنا رشتہ کمزور کر لیا اور غیروں کو ہم نے اپنا پیشوا مانا۔ یاد رکھو، ہمیں اپنا پیشوا ان کو ماننا چاہیے جو 63 سال تک ہمارے لیے روئے، جو 63 سال تک ہمارے لیے۔ یاد رکھو، جس دن بھاگنے کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آگے آ سکے گا۔ تمام اولیاء، انبیاء، اتقیاء سب کے سب پر لرزہ طاری ہوگا۔ ایک شخصیت ایسی ہوگی سجدے کے اندر پڑی ہوئی ہوگی، رو رہی ہوگی، گڑ گڑا رہی ہوگی، ہانڈی کے ابلنے کی طرح اس کے اندر سے ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ کیسا امتی؟ یہ امتی جو شراب پیتا ہے، یہ امتی جو قتل کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، جو رشوت کا لین دین کرتا ہے، جو سود کا لین دین کرتا ہے، جو دھاڑی جیسی سنت کو گندی نالی کے اندر بہاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا، نہ تم نے میرا گھر دیکھا، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ شیعہ ابی طالب کے اندر میرے پتے چبانے کو دیکھا، نہ تم نے میرے پیٹ پہ بندے ہوئے پتھروں کو دیکھا، نہ تم نے میری بیٹیوں کو طلاق دلوانے کو دیکھا، نہ تم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چٹان کو دیکھا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا، جاؤ چلے جاؤ، بلکہ وہ کہے گا، اے اللہ مجھ کو میری امت اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جاؤ ہم تم کو ایسی چیزیں عطا کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جب تک میں راضی نہیں ہو سکتا، جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا۔ لیکن ہم نے اس نبی کی اتنی مخالفت کی، چھوڑ کے آپ کے دامن رحمت کو آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بھول گئے آپ کے در سے اخوت کو، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھو ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، کھو دی اپنی فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھو آج دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، اپنا باب رحمت کھول، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت خوب یہ تھے جناب حضرت